السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج ایک بہت ضروری مسئلے پر آپ حضرات سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جو کسی مسلمان کو گالی دے اس پر شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ آج کل ایک چلن ہو گیا کہ کوئی بھی کسی کو اٹھا کر کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اور اس کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اس کے جواب میں یہ کہا۔ تو کیا جواب میں کہنے کا حکم ہے شریعت اور اسلام میں؟ کتاب و سنت اور بزرگان دین کے اقوال میں کیا ایسی باتیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان، یہ فرض کر لیجئے، مان لیجئے کہ اگر کسی کو کچھ برے الفاظ کہہ رہا ہے تو کیا جواب میں اسے بھی یہ کہنے کا حق ہے یا وہ بھی کہہ سکتا ہے؟ تو میرے پیارے دوستوں، حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف کے اندر حدیث مقدسہ نقل فرماتے ہیں، اور آپ یہ اس حدیث مقدسہ کا یہ مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کو گالی دے، جو کسی مسلمان کو برا اور بھلا کہے، یہ اس کے بد ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا بد آدمی ہے جو کسی مسلمان کو گالی دے۔ حضور اعلی حضرت عظیم البرکت نے اسی فتوے کے جواب میں آپ نے ایک لائن لکھی کہ بے اذن شرع، یعنی جو شریعت کی اجازت کے بغیر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل یہ ایک چلن سا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی کسی کو اٹھا کر گالی دے دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور اس کے بعد جب اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ نے ایسا کیوں کہا، تو وہ کہتا ہے کہ اس نے فلاں آدمی کے لیے ایسا کہا تو اس کے جواب میں نے کہہ دیا۔ تو بہرحال شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور حدیث مقدسہ کی روشنی میں بہرحال وہ بد ہے، بدکار ہے، گندا آدمی ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے قریب جانے سے اب ہمیں نقصان ہوگا نہ کہ فائدہ ہوگا۔ یہ جو گالیاں بکتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، میں کسی کو خاص نہیں کر رہا ہوں، میں عام بات کر رہا ہوں، کوئی بھی آج کل کوئی کسی کو کہہ دیتا ولد الزنا، کوئی حرامی، کوئی کچھ بھی ایسی گالیاں جو معیوب ہیں، اور خیر ان پر حکم شرع بھی نافذ ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ اس طرح کے لوگ ہیں اور پھر وہ یہ چیزیں وائرل کر کے، اور ان کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں جن کو علم وغیرہ سے واسطہ نہیں ہے، پھر وہ واہ واہی کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں آدمی کو جو ہے لتاڑ دیا، اور فلاں آدمی کو جو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میرے دوستو، یہ سب چیزیں ہمارے یہاں کہاں سے آ گئیں؟ ہم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں پر، ان کے نقش قدم پر اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ سب باتیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مسلک میں کہاں سے آ گئیں کہ کسی مسلمان کو بلا ضرورت بنا وجہ گالی دینا، بنا وجہ اس کو برا بھلا کہنا، یہ سب کہاں سے ہے؟ یہ ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے، یہ نبی کی سنتوں اور نبی کے نقش قدم کا اور بزرگان دین کا طریقہ تو بہرحال یہ نہیں ہے۔ یہ جو کر رہا ہے یہ اس کا خود کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام اور مذہب اسلام اور شریعت اور کتاب و سنت اور بزرگان دین کے اقوال کا یہ طریقہ تو نہیں ہو سکتا، اور اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایسے چند لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کو جو وہ ایسا کرتے ہیں وائرل کر کے سوشل میڈیا پر، اور سوچتے ہیں ہم بہت بڑے ہیرو بن گئے، اور لوگ کہتے واہ واہ آپ نے کیا اس آدمی کو میدان سے پچھاڑ دیا، وہ بھاگ گیا، یہ کیا وہ کیا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ذی فہم اور ذی عقل آدمی ہوگا، جو ذی صلاحیت اور سنجیدہ آدمی ہوگا، وہ اس طرح کسی سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ جو گالیاں بکتا ہو، جو بد کلامی کرے، اس سے کیسے کوئی گفتگو کرے گا؟ لہٰذا
میرے تمام سنی بھائیوں مسلمانوں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایسے کوئی بھی لوگ ہوں جو آپ کے رابطے میں ہوں تو آپ ان سے کہیے کہ اپنی زبان کو درست کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے سنیت بھی بدنام ہوتی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نام خراب ہوتا ہے، کیونکہ یہ باتیں کر کے پھر اسے وائرل کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو یہ کیسی باتیں کریں، آپس میں ہی ماں بہن، اور اس کے بعد جو ہے حرامی ولد الزنا، ناجائز کی اولاد، فلاں دھماک، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ باتیں دوسرے غیر جب سنتے ہیں تو انہیں بھی ہم لوگوں پر ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے تمام ایسے لوگوں سے کہ ایسے الفاظ نہ استعمال کریں، کیونکہ یہ نہیں کہ کوئی اگر نااہل ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی نااہل ہو جائیں، ایسا نہیں، کیونکہ ہماری شرافت اور دیانت داری کا ہم ثبوت پیش کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی اور عافیت ہے۔ کیونکہ کسی کے ساتھ اگلا تو ہو سکتا ہے یہ چاہتا ہو کہ یہ کچھ غلط بات کہے اور ہم اس کے فریب میں آ جائیں، ہمارے زبان سے بھی نکل جائے اور پھر اس کو گرفت کرنے کا موقع ملے۔ لہٰذا ہمارے تمام جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھیں، اپنی زبانوں کو درست رکھیں، اور کم سے کم جب کسی سے بات کریں تو اس طرح کے الفاظ ہرگز نہ کریں، ورنہ اس طرح کی بات کرنے والا کبھی ذی صلاحیت اور ذی فہم اور ذی عقل تسلیم نہیں کیا جاتا، بلکہ لوگ اسے جاہل، ان پڑھ اور نااہل اور لا علم ہی کہیں گے، اسے علم والا تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آپ جتنے بھی میرے بھائی ہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں اور جتنے بھی ہمارے علم والے حضرات ہیں، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جب بھی گفتگو کریں کسی سے بھی تو کم سے کم ادب کا دائرہ ملحوظ رکھیں، گفتگو کے درمیان ادب کا خیال رکھیں۔ اگر دوسرا آدمی آپ سے بے ادبی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ اسے بات ہی نہ کیا جائے، کیونکہ بات کریں گے تو کوئی بات ہو سکتا ہے زبان سے نکل جائے، تو بہتر یہی ہے کہ اس سے بات ہی نہ کیا جائے۔ آپ حضرات میری اس بات پر غور فرمائیں، اور اگر میری بات درست ہے تو آپ لوگ میری بات کی تائید فرمائیں، اور کمنٹ میں آپ کے جو بھی آپ کے خیالات ہوں وہ آپ مجھے لکھیں کہ میری یہ باتیں ٹھیک ہیں، درست ہیں یا نہیں، جو بھی آپ کو لگے آپ لکھیں، تاکہ مجھے بھی لگے کہ میں نے جو آپ لوگوں کے درمیان عرض کیا ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ آپ حضرات اس کا مجھے ذکر فرمائیں کمنٹ میں، تاکہ میں بھی آگے اس معاملے پر کچھ کہوں یا نہ کہوں، آپ لوگ جیسا کہیں انشاءاللہ میں اس پر آگے عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔